حضرت عثمان کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنی امیہ سے تھا۔ اب بچپن ہی سے نیک بااخلاق اور نرم دل تھے۔ تجارت میں کامیاب اور سخاوت میں مشہور تھے۔ لوگ آپ کو اب کی حیا اور شرافت کی وجہ سے غنی یعنی مالدار اور عز النورین یعنی دو نوروں والا کہتے تھے، کیونکہ آپ کو رسول اللہ کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ یک کے بعد دیگرے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عثمان کا دل شروع سے ہی بت پرستی سے بیزار تھا۔ ایک دن آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر نے رسول اللہ کی صداقت اور قرآن کی حقیقت بیان کی تو حضرت عثمان فوراً ایمان لے آئے۔ آپ کا قبول اسلام نرم مگر بہت پر اثر تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے سخت دباؤ کے باوجود دین کی راہ نہ چھوڑی۔ اسلام لانے کے بعد آپ کو اپنے چچا حکم بن ابی العاص کی سخت مخالفت اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ ثابت قدم رہے۔ آپ کی طبیعت میں نرمی اور حلم کے باوجود دین کے معاملے میں پختگی ایسی تھی کہ کسی کی دھمکی آپ کو ہلا نہ سکی۔ حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اپنے پہلے حضور کی صاحبزادی حضرت رقا سے نکاح کیا۔ ہجرت حبشہ اور مدینہ کے دوران حضرت رقا کی بیماری کے وقت اب بڑے صبر کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہے۔ غزو بدر کے وقت اپنی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے آپ شریک نہ ہو سکے، مگر حضور نے آپ کو بدر کا حصہ قرار دیا اور مال غنیمت میں حصہ عطا کیا۔ حضرت رقا کے وصال کے بعد حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم کا نکاح بھی اب سے کیا، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی سخاوت اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ جب مدینہ میں پانی کی شدید قلت ہوئی تو اپنے ایک یہودی سے بروما کنواں بھاری قیمت پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر اپنے لشکر کی تیاری کے لیے 300 اونٹ 50 گھوڑے اور ہزاروں دینار اللہ کی راہ میں دے دیے۔ رسول اللہ نے آپ کی سخاوت دیکھ کر فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت عثمان کو تیسرے خلیفہ کے طور پر منتخب کیا۔ آپ کے دور میں اسلامی ریاست وسیع ترین ہو گئی۔ اپنے قرآن مجید کو ایک مستند مصحف کی صورت میں جمع کر کے امت کو فتنہ اختلاف سے بچایا۔ آپ کی حکومت میں بحری بیڑا قائم ہوا اور افریقہ، آرمینیا، آذربائیجان تک اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ کی نرمی اور حلم کی وجہ سے فتنہ پرور عناصر نے آپ کے خلاف سازشیں کیں۔ آخرکار 35 ہجری میں باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اپنے قتال سے منع کیا اور صبر و رضا کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت پائی۔ آپ کے خون کے قطرے اس مصحف پر گرے جو آپ پڑھ رہے تھے۔